اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم۔ ہمارا موضوع ولایت کی ترویج میں حضرت صدیق طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار ہے۔ اس کے سلسلے میں مقدمتاً ہم نے ولایت کی اہمیت کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو باتیں اور عرض کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اصل موضوع کے اوپر آتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انسان اگر ولایت کو قبول نہیں کرتا تو اس کا پورا دین قابل قبول نہیں ہے، دین میں سے کچھ بھی اس کا قابل قبول نہیں ہے، پورا دین ایک طرف اور ولایت کا اقرار ایک طرف۔ دیکھیں، صراط مستقیم خداوند عالم نے صرف ایک قرار دی ہے، دو صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تک پہنچانے والا راستہ صرف ایک ہے، اگر کوئی اس کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہے تو پھر وہ کہیں اور پہنچ سکتا ہے، اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے صراط علی، وہ علی کا راستہ ہے، اس لیے کہ یہ حق کا راستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور صرف اسی کو اکتفا نہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ ارشاد فرمایا کہ یدور معہ حیث ما دار، حق ادھر ادھر گھومتا ہے، ادھر ادھر جاتا ہے جہاں جہاں علی جاتے ہیں، یعنی محور علی ہیں، محوریت حق علی ہیں۔ تو یعنی اگر کوئی علی کو مانتا ہے، علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے تو وہ حق کے اوپر ہے، وہی صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر انسان کو اللہ تک پہنچنا ہے تو اسی صراط مستقیم پر پہنچنا ہے، اسی صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ اور ہم نے اشارہ کیا تھا کہ غدیر میں بڑے تند لہجے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور اس کے بعد وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیے جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے۔ اس کے بعد وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا تم نے اپنی رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول اکرم نے یہ پیغام پہنچا دیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہمارا دین کامل ہو گیا، ہماری نعمتیں تمام ہو گئی اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا اس وقت حاصل ہوگی جب ہم ولایت کو قبول کریں گے۔ آپ لاکھ کسی کو کہتے رہیے رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، لیکن رضا خدا اس میں ہے کہ وہ دین کامل کو مانے۔ اگر دین ناقص کو مانے گا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ اور دین کامل کیا ہے؟ دین کامل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت ہو، اور رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو رسول کے حقیقی اولیاء ہیں، حقیقی اوصیاء ہیں، ان کی اطاعت ہو۔ اگر ان کی اطاعت نہیں ہوگی تو دین ناقص رہ جائے گا، دین کامل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شیطان نے خدا کی عبادت کی لیکن ولی کا انکار کر دیا تو اس کا دین ناقص رہ گیا، اور خدا نے اس کے اوپر قیامت تک کے لیے اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ لہٰذا اگر کسی کو دین کامل چاہیے، اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے تو اس کو ولایت علی کا اقرار کرنا ہوگا۔ مصداق کے اوپر فی الحال بحث نہیں ہے، اصل ہے ولایت، یعنی ولایت۔ پھر وہ مصداق کے بارے میں تو ایک طویل گفتگو ہے کہ اس کا مصداق کون ہے، لیکن اس روایت سے، یہ جو ایک روایت اور ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس سے واضح ہو گیا کہ یہاں پر مصداق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
ہیں، اور جو اس کے بعد کا ائمہ ہیں وہ انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔